آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان باتوں کے حوالے سے جو اکثر ہم سے نظر انداز ہو جاتی ہیں، جن میں سب سے بنیادی چیز نیت ہے، کیونکہ نیت کا امپیکٹ ہماری پوری تیاری پر پڑتا ہے۔ دوسری اہم چیز نماز کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے، کیونکہ نماز کے اندر اکثر و بیشتر ہم ایسی مسٹیکس، ایسے بلنڈرز کر جاتے ہیں تجوید کی غلطیوں کی وجہ سے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہم عربی زبان نہیں سیکھے ہوئے ہوتے، اور جب ہم سے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حج اور عمرے کی تیاری سے پہلے ہم اپنی نماز کو تجوید کے ساتھ پراپر یاد کریں اور اس کو ضرور سیکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم مسنون دعاؤں کو یاد کرتے ہیں، اگر تو وہ دعائیں عربی میں یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ عربی میں یاد نہ ہوں تو پریشان نہ ہوں، اس کو اردو میں بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ اردو میں بھی نہ یاد ہوں تو جب حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے وہاں جائیں گے تو خود بخود ایسا ماحول بن جائے گا کہ آپ کو بہت ساری باتیں، بہت ساری دعائیں یاد آ جائیں گی اور وہ آپ کریں گے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ ضرور مقبول و منظور فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس مال سے ہم خریداری کر رہے ہیں وہ دھوکے والا مال نہ ہو، یعنی وہ کسی کا ناحق مال نہ ہو جس مال سے ہم حج یا عمرے کی تیاری کریں۔ ویسے تو ہم دیکھیں تو ہمیں پوری زندگی ہی کسی کا ناحق مال نہیں کھانا چاہیے، لیکن بالخصوص حج اور عمرے کی تیاری کرتے وقت ہمیں اپنے مال کی طرف بھی نگاہ کرنی ہے کہ کہیں یہ کسی کا ناحق مال تو نہیں ہے یا پھر دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں حج اور عمرے کی تیاری سے پہلے پیدل چلنے کی بھی ایک خاص پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ حج اور عمرے کا جو سفر ہے وہ مشقت والا سفر ہے، اس میں انسان اکثر اوقات تھک جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جب حج اور عمرے کی سعادت آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو اس سے پہلے واک کریں تاکہ ہمیں وہاں جا کر کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح اگر اس مبارک سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو ضرور اس کی امانت کو واپس لوٹا دیں، اور اسی طرح اگر کسی کے قرض دار ہیں تو یقیناً اس قرض کو بھی واپس ادا کر کے جائیں، تاکہ ان سارے نیک اعمال کی برکات ہمارے اس مبارک سفر میں شامل حال رہیں۔